تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو دور ہو دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ۔ یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شورا اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 7857574416۔ فرماتے ہیں کعبے سے اگر تربت شہ فاضل ہے، یہ ربائی اس لیے پڑھ رہا ہوں کئی طرف سے فرمائش ہے کہ آپ نے بیان کیا تھا، ایک مرتبہ اور بیان کرتی۔ ماشاء اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبے سے اگر تربت شہ فاضل ہے، کیوں اس کے لیے بائیں طرف منزل ہے۔ اسلام کا ایک سوال ہے، اسلام کا ایک مسئلہ ہے کہ رائٹ سائڈ کو فضیلت، لیفٹ سائڈ کو وہ فضیلت نہیں ہے۔ اگر تمہاری مجلس میں کوئی بزرگ آ جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو داہنی طرف جمنی سائڈ میں بٹھانا چاہیے۔ قرآن مجید اگر اٹھانا ہے تو داہنے ہاتھ سے اٹھانا ہے، کھانا کھانا ہے تو داہنے ہاتھ سے کھانا ہے، پانی پینا ہے تو داہنے ہاتھ سے پینا چاہیے۔ آج کل لوگ اس کا بھی خیال نہیں رکھتے، چائے پیئیں گے بائیں ہاتھ سے، کولڈ ڈرنک پیئیں گے بائیں ہاتھ سے۔ اسلام نے داہنے ہاتھ سے ہر اچھے کام کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ اگر استنجا کریں گے، آپ غسل لیں گے، اس وقت داہنا ہاتھ استعمال نہیں کریں، کیونکہ اس کو افضلیت حاصل۔ اس کے لیے بایاں ہاتھ، دابی ہاتھ، دابا ہاتھ، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب آپ اس کو سمجھ گئے کہ افضل چیز، اعلیٰ چیز ہمیشہ رائٹ سائڈ میں رہتی ہے، اور جو افضل نہیں ہے وہ لیفٹ میں۔ یہ ہے اسلام کا ایک قانون اور مسئلہ۔ اب اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت والرضوان، جو علم العربیات کے بھی ماہر تھے، کون سا شہر
کا طول العرض کیا ہے، عرض البدر کیا ہے، وہاں پر سورج کتنے بج کر کتنے سیکنڈ پر نکلے گا اور کتنے بج کر کتنے منٹ پر ڈوبے گا، آج تو موبائل وغیرہ سے معلوم کرتے ہیں۔ اور امام احمد رضا وہ عالم دین اور مجدد تھے کہ بریلی میں بیٹھ کر پوری دنیا کے نماز کا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں۔ کوئی چیز ان کے پاس مشین کی نہیں تھی، لیکن ساری ٹائم بتا دیا ہے، اور کون سی چیز کس طرف ہے، کہاں ہے، یہ ساری معلومات ان کے پاس تھی۔ تو اسی طرح سے کعبہ اور مدینہ، اس کا محل وقوع، سچویشن کیا تھا، یہ بھی امام احمد رضا کو معلوم، اور جب گئے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب ایک سوال ان کے ذہن میں ابھرا، اسلام کا قانون کہ افضل چیز بائیں و داہنی طرف ہونی چاہیے اور غیر افضل بائیں طرف ہونی چاہیے، یہ مسئلہ ان کے ذہن میں تھا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار پر انوار یہ ساری کائنات سے افضل ہے، کعبے سے تو افضل ہے ہی ہے، عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ زمین کا وہ حصہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم پاک تشریف کرنا، وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے، کعبے سے تو ہے ہی ہے۔ اب مدینہ منورہ کا محل وقوع اور کعبہ معظمہ کا محل وقوع کیا ہے؟ جب سامنے آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کعبے کی دابی سائڈ الٹی طرف مدینہ، اور مسئلہ کیا ہے کہ کعبے سے افضل حضور کا مزار پاک ہے، تو اسے تو سیدھی طرف ہونا چاہیے، لیکن ہے الٹی طرف۔ تو ایک طرف اسلام کا قانون یہ ہے کہ افضل چیز رائٹ میں ہونا چاہیے، اور یہاں حضور کا مزار افضل ہے کعبے سے، اور کعبے کے الٹی طرف ہے، شمال میں ہے۔ ایسا کیوں؟ امام احمد رضا کو یہ الجھن لاحق۔ قانون یہ ہے کہ افضل سیدھی طرف، اور حضور کا مزار افضل ہے، اور کعبے کے الٹی طرف ہے، لیفٹ میں ہے، اور ہونا کیا چاہیے؟ رائٹ میں ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں اس کو ایک رباعی میں کہ کعبے سے اگر تربت شر فاضل ہے، یعنی افضل ہے، تو سوال کرتے ہیں کیوں؟ اس کے لیے بائیں طرف منزل ہے، پھر اس کا ٹھکانہ اور اس کی جگہ کعبے کے بائیں طرف کیوں ہے؟ ہونا چاہیے کعبے کے داہنی طرف۔ کعبے سے اگر تربت شہ فاضل ہے، کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے؟ فرماتے اس سوچ میں، اس فکر میں، اسی وچار میں، اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا، سوچتے سوچتے کہ مولا تیری مرضی کیا ہے، تیرا قانون یہ ہے کہ افضل داہنی طرف ہو اور یہاں افضل بائیں طرف ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا، سمجھا یہ جسم ہے وہ دل ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ کعبہ بدن کی طرح ہے، جسم کی
طرح ہے اور مصطفیٰ کا مزار پاک دل کی طرح ہے۔ دل ہے تو جسم ہے، اور اگر دل نہیں تو سب فیل۔ اسی طرح مصطفیٰ اگر نہ ہوتے تو کعبے کی بہار بھی نہ ہوتی، اگر کائنات ہی نہ ہوتی، کعبہ تو کعبہ، نہ عرش ہوتا، نہ کرسی ہوتی، نہ زمین نہ آسمان۔ یہ تو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی کا صدقہ ہے کہ ہم سب موجود ہیں، ورنہ ہمارا وجود قابل ذکر نہ تھا۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں آیا ہے کہ وہ قابل ذکر تھا ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں تھا، کہیں اس کا نہ چرچا تھا نہ کہیں اس کا تذکرہ تھا، کائنات میں کوئی اسے نہیں جانتا تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ پھر ہمارا کرم ہوا انا خلقنا الانسان من نطفہ، پھر ہم نے انسان کو ایک نطفے سے ناپاک پانی سے پیدا کیا، نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اس کو دیکھنے والا بنا دیا، سننے والا بنا، کیا بنایا؟ سمیع اور بصیر بنایا انسان۔ اللہ کی صفت ہے سمیع اور بصیر، قرآن نے جگہ جگہ فرمایا ہے سمیعا بصیرا، اللہ سننے والا سمیع ہے، دیکھنے والا بصیر۔ اللہ کی صفت آپ نے پڑھی ہے قرآن میں، 99 صفات ذکر ہے، آپ ان تمام میں دیکھو تو حضور اللہ کی صفت سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انسان کو بھی سمیع بنایا، بصیر بنایا۔ ذرا انسان کی عظمت کو دیکھو، اور یہ عظمت کس کی وجہ سے ملی ہے؟ یہ صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے حضور کے بہت سے نام اپنے نام پر رکھے۔ اللہ رؤوف ہے تو اپنے حبیب کو بھی رؤوف فرمایا، اللہ رحیم ہے تو اپنے حبیب کو بھی رحیم فرمایا، اللہ تعالی عزیز ہے اپنے نبی کو بھی عزیز فرمایا، اللہ کریم ہے اپنے نبی کو بھی کریم بنایا۔ قرآن فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اے لوگوں، ہم نے رسول بھیجا تمہیں میں سے، انہی میں سے بھیجا، اور کیسا بنا کے بھیجا؟ عزیز بنا کے بھیجا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، کہ میرے رسول پر تمہارا مصیبت میں مبتلا ہونا گراں پر ہوتا ہے۔ جب امت کسی بھی مصیبت میں پریشانی میں مبتلا ہوتی ہے تو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی کسی کی پریشانی اگر دیکھی تو مصطفیٰ بے قرار ہو گئے۔ ارے جو یہاں دنیا میں ہمیں دیکھ کر بے قرار ہوتے ہیں، وہ آخرت میں خدا کی قسم کس طرح بے قرار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایش تو ہم نے کیا، ایش تو
اے لوگوں، اپنے گناہوں کی وجہ سے نبی کو بے قرار بنانے کا راستہ مت نکالو۔ ارے ایسا کام کرو کہ وہاں نبی دیکھ کر تمہیں مسکراتے اور کہہ دیں یہ میرا غلام تھا، اور بھول چوک اگر ہو گئی ہے تو ان کے دامن کرم میں جگہ مل جائے گی۔ ہمارا وجود کچھ نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، ہم بھلا دیے گئے تھے، لیکن یہ مصطفیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں وجود ملا ہے۔ ہم بھولی بسری بھی زندگی والے نہ تھے، وجود ہی نہیں تھا، لیکن اللہ نے سمیع بنایا، بصیر بنایا، کس کے صدقے میں؟ جسے عزیز بنایا ہے، رؤوف و رحیم بنایا ہے، اسی کے صدقے میں تمہیں بھی اپنی صفت کا پرتو بنا دیا، تمہارے کان سننے لگے اور تمہاری آنکھیں دیکھنے لگی۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، ایک رسول کی امت کا ہی نہیں، پوری انسانیت پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود سب سے بلند و بالا، ان کا مزار پاک بھی سب سے افضل و اعلیٰ، اور یہ دل کی طرح ہے مزار انور، اور وہ کعبہ جو ہے جسم کی طرح ہے، جس طرح اس دل کو جسم سے اعلیٰ اور افضل اللہ نے بنایا اور اسے بائیں طرف رکھا، اسی طرح مصطفیٰ کو افضل و اعلیٰ بنایا، لیکن کعبے سے بائیں طرف رکھ کر دنیا کو یہ بتایا کہ کعبے کی بہار مصطفیٰ کی وجہ سے موجود ہے۔ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھا، میری آنکھوں سے میرے، آپ بڑا چپ ہو جائیے، درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، یہ ہے جناب سرور کائنات کی عظمت کا اعلان، اعلیٰ حضرت کی ایک ربائی ہے اور عظمت مصطفیٰ کا اعلان کر دیا، اے دنیا والو دیکھ لو، یہ نبی اکرم کا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار صرف کعبے کے لیے دل نہیں ہے، پوری کائنات کے وجود کی بقا کے لیے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو آج بھی کائنات نہ ہوتی۔ ان کی عظمت کا جھنڈا عرش الہی پر اڑ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے وغیرہ تیرا۔ یہ انسان مشت خاک تھا، اللہ نے اسے سمیع و بصیر بنا کر اور افضل بنایا، ساری مخلوق میں اشرف بنایا۔ قرآن فرماتا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو کرامت و بزرگی سے نوازا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا۔ آج ہم ان صورتوں کو دیکھیں، ایسی صورت کسی کی نہیں۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انسان کو اللہ نے اپنی صورت کا بنایا، حالانکہ اللہ کی کوئی صورت نہیں۔ یہ پھر صورت سے مراد کیا ہے؟ اس صورت سے مراد یہ ہے کہ انسان کی صورت کو اپنی خاص تجلی کا مرکز بنایا ہے، مظہر بنایا ہے۔ مظہر تجلی الہی انسان کی شکل
شکل ہے اور اس شکل میں کوئی اور مخلوق نظر نہیں آئے گی. اور پھر انسان کی شکل ایسی بنایا اس نے, تھوڑی سی چینجنگ کر دی تو چہرہ بدل گیا. اتنے لوگ بیٹھے ہیں حضرت آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک, اگر سارے آدمی آپ کے سامنے ہوں تو آپ یقین جانیے کہ سب کے فیس کٹنگ میں, چہرے کی ڈیزائن میں فرق نظر آئے گا. تھوڑی تھوڑی جھلک ہو لیکن چہرہ ایسا ہے کہ دیکھ کر کے آپ کی فوراً پہچان لے گا یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. کیسی چیز. لیکن جانور کو دیکھو, اگر 1000 کوا ہے, ارے 4 کوے اگر بیٹھے ہیں اور ذرا سی نظر پھر گئی اور ایک ادھر سے ادھر آ گیا تو آپ بتا سکتے کہ یہ وہاں والا تھا, یہ یہاں والا تھا. کیوں؟ سب ایک جیسے. اس لیے جانوروں میں اکثر آپ دیکھیں گے بالکل ایک جیسے نظر آئیں گے, لیکن انسان کو ایسا ڈفرینٹ بنایا ہے کہ جہاں دیکھو پہچانے. اس رب کی قدرت کو دیکھو. اس ڈیولپمنٹ اور سائنسی دور میں جہاں سگنیچر کر کے رجسٹری کی جاتی ہے, ہر جگہ سائن, ہر جگہ سائن, لیکن آج کل سائن کو ڈپلیکیٹ بنانے والے ایسے ماہرین ہو گئے کہ میری سائن کی نقل کر دے, مولانا غلام مصطفیٰ کے سائن کی نقل کر دے, حافظ عمر صاحب کی بالکل ویسے ہی سائن بنا کر کتنے لاکھوں ڈالر بینک سے نکال لیتے ہیں. ایسے ایسے فراڈی ہیں. لیکن پروردگار عالم میں تمہارے انگوٹھے کی جو سائن ہے اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے انگوٹھے بنے ہیں سب کی لکیریں ڈفرینٹ, ایک دوسرے کی لکیر ملتی نہیں. آج پرائم منسٹر بھی سائن کرتا ہے قلم سے بھی اور انگوٹھا لگاتا ہے. پہلے زمانے میں لوگ بولتے انگوٹھا لگاتا, بولے انگوٹھا کہاں جو ہے جاہل. ارے جاہل نہیں, یہی انگوٹھا ہے جو عرفان کے نشان بتاتا ہے. اور ایسی سائن اللہ نے تمہارے انگوٹھے کو عطا فرمائی ہے کہ اس کا ڈپلیکیٹ کوئی بنا ہی نہیں سکتا. ابھی جب ایئرپورٹ والے پریشان ہو گئے ڈپلیکیٹ سائن دیکھ دیکھ کر, تو اب ہر ایئرپورٹ پر فنگر پرنٹ ہوتا ہے. جہاں آپ کا پاسپورٹ اور سائن دیکھی جاتی ہے وہیں پر فنگر پرنٹ اور سائن. آج کل پاسپورٹ پر بھی انگوٹھا لگوایا جاتا ہے اور پھر فنگر پرنٹ پر لگا کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ اسی کا پاسپورٹ تو ہے اور یا دوسرے کا ہے. یہ انگوٹھا وہ ہے جو قدرت کی نشانی کو بتاتا ہے. دنیا کتنی بھی تبدیل اور ترقی کر جائے لیکن میرے رب نے جو انگوٹھے کا سائن بنایا ہے اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. جب تمہارے انگوٹھے کے لکیروں کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ تو وہ ہے جو ساری کائنات کی بنیاد ہے. ان کی عظمتوں میں کیسے کوئی ڈفرینس لا سکتا ہے؟ وہ خود بدل جائے گا مصطفیٰ کی عظمت سے. رب نے انہیں عظمت والا, انہیں عزت والا بنایا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. کی عزت اللہ کے لیے ہے, عزت اس کے رسول کے لیے ہے. آج شکل و صورت کتنی حسین ہے. یقیناً شادی بیاہ میں سب سے پہلے آدمی کیا دیکھتا ہے؟ لڑکا کیسا ہے, اسمارٹ ہے کہ نہیں ہے, لڑکی حسین ہے کہ خوبصورت ہے کہ نہیں. اور پھر دوسرے نمبر پر مال. اور کچھ لوگ پہلا نمبر مال کا, عالی تعلیم پیری کیسے ہو, مال والی ہونا چاہیے. لڑکا ہینگڑا بھینگڑا کیسا ہو, مال والا ہونا چاہیے. اچھی اچھی اپنی خوبصورت لڑکیوں کو ہینگڑے بھینگڑے چاہیے. لیکن
پروردگار عالم جل مجدہ کہ رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں حسن و جمال اور مال نہ دیکھو، بلکہ لڑکے اور لڑکی کا کمال دیکھو کہ اس میں نیک دینداری اور پاک بازی ہے کہ نہیں۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، کرمان ایران کا ایک مشہور شہر ہے، وہاں کا ایک بادشاہ شاہ کرمان تھا، اور ایک بہت بڑے عالم بزرگ، ان کو شیخ کرمانی کہتے تھے، یہ بادشاہ کے وزیر تھے، اور وزیر اعظم بادشاہ کا وہ بھی آدھا بادشاہ ہوتا۔ ان کی ایک صاحبزادی تھی بڑی حسین و جمیل، کرمان کے بادشاہ نے اس سے نکاح کرنے کے لیے پیغام دیا۔ کس لیے؟ کہ بہت حسین و جمیل ہے، بادشاہ کے حرم میں آئے گی۔ شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جب بادشاہ کا پیغام آیا ان کی بچی کے لیے، تو آپ نے فرمایا بادشاہ سلامت مجھے 3 دن سوچنے کی مہلت ملی۔ اور اگر آج کوئی ایسا ہوتا، بادشاہ اپنا پیغام بھیجتا تو کہتے جلدی سے کر دو، لیکن شیخ کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بادشاہ مجھے 3 دن سوچنے کی مہلت ملی۔ شیخ کرمانی رحمت اللہ علیہ جواب دینے کے بعد شہر میں گشت کرنے لگے، ہر مسجد میں جا کر کے نمازیوں کو دیکھتے، سارے شہر میں گھومے، ایک مسجد میں تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک نوجوان کو بالکل سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہوئے خشوع خضوع اور اطمینان کے سجدہ سخت، شیخ کرمانی کی نگاہ اس نوجوان پر جا کر دیکھا کہ پوری نماز شریعت کے مطابق سنت رسول کے مطابق ادا کر رہا ہے، اور اتنا منہمک ہے کہ خشوع اور خضوع کسی کی طرف اس کا دھیان نہیں جا رہا ہے۔ نماز کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگوں نماز اپنی مرضی سے مت پڑھنا، جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں اسی طرح نماز پڑھنا، یہی اللہ کی رضا حاصل کرنے کا نماز میں ذریعہ ہے۔ حضرت شیخ کرمانی نے دیکھا کہ بالکل سنت کے مطابق یہ اللہ کا بندہ نوجوان نماز ادا کر رہا ہے، حسن و جمال دیکھنے کے لیے نہیں گئے بلکہ عبادت گزاری کا جذبہ دیکھنے گئے۔ جب وہ اللہ کا بندہ نوجوان نماز سے فارغ ہوا تو حضرت شیخ کرمانی رحمت اللہ علیہ اس نوجوان کے پاس پہنچے اور سلام کیا اور کہا بیٹا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ دیکھیے داماد کیسے تلاش کرتے، مسجد میں گئے تھے داماد تلاش، فرماتے ہیں کہ بیٹا شادی ہو گئی؟ اس نے کہا نہیں میری شادی نہیں۔ فرمایا کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا میں غریب آدمی ہوں، مفلس و قداش ہوں، مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ آپ نے فرمایا تم پہلے بولو شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ایک لڑکی حسین و جمیل بھی ہے اور بڑی نیک متقی اور پاکیزہ بھی ہے، تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہا حضور مجھے کون لڑکی دے گا، مجھے تو کھانے کا میرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم پریشان مت ہو، جب شادی کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے میں اپنی لڑکی تمہارے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، نہ کوئی انگنی ہے نہ کوئی منگنی ہے۔
شیخ کرمانی رحمت اللہ علیہ جو وزیر اعظم ہے فرماتے ہیں اٹھ بیٹھ اور اپنی جیب سے 3 درہم نکالا اور فرمایا 1 درہم کی روٹی خرید اور 1 درہم کا سالن خرید اور 1 درہم کی خوشبو خرید، چل تیرا آج نکاح۔ یہ ہے دعوت۔ 1 روپے کی روٹی لا تاکہ تم میاں بیوی مل کر کے کھاؤ۔ عام دعوت تو ہوگی، اسی جیسے تھوڑا ولیمہ بھی ہو جائے گا۔ حضرت شیخ کرمانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو دیا۔ وہ نوجوان بازار گیا، 1 روپے کی روٹی اور 1 روپے کا سالن اور 1 روپے کی خوشبو خرید کر کے لایا اور خوشبو سے اپنے کو معطر کیا اور تھوڑی خوشبو دلہن کے لیے بھیج دی گئی۔ شیخ کرمانی نے 2 کو گواہ بنایا، وکالت لی اور مسجد میں بیٹھ کر اسی وقت نکاح پڑھا۔ یہ تھی شادی کس کی؟ وزیر اعظم۔ آج کل تو تھوڑا سا پیسہ ہوتا ہے تو اتنی فضول خرچیاں۔ آج ہم نے ایک بارات دیکھا، کم سے کم 20-25 نوجوان تھے۔ ہاں کیا ڈانس کر رہے تھے۔ اس ٹائم میں سبحان اللہ دیکھ کر میرا شرم سے سر جھک گیا۔ اے اللہ، یہ کیا حسین کے ماننے والے یا حسن کے غلام؟ یہ نبی کے امتی ہیں جو شیطانی دھن پر اپنے جسم کی توانائیاں خرچ کر روڈ پر اسلام کی عزت لوٹ رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں کتنا اچھا بنایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے بہترین صورت بنایا۔ آج یہ بہترین صورت والا جس کا رب جس کی تعریف کرتا ہے، آج شیطانی کردار پر اپنی زندگی اور اس کے لمحات کو برباد کرو۔ نوجوانوں توبہ کرو، ایسی باراتوں کی طرف سے منہ پھیر لو، اور اگر تمہاری شادیاں ہوں تو گھر میں اعلان کر دو ہم کوئی بدعت اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نہ اہدی مہندی لگائیں گے، نہ ہلدی پھلدی لگائیں گے، نہ ایک بینڈ بجائیں گے، نہ ڈی جے چلے گا۔ ارے کچھ نہیں، ایک سنت رسول کا امامہ باندھ لو اور ایک صحرا ایک گلے میں ہاتھ ڈال لو، اس لیے کہ پھول سے رسول کو محبت، اسی نیت سے، زینت کی نیت نہیں، نبی کی سنت کہ پھول سے مصطفیٰ کو محبت کی۔ خوشبو لگا لو، آنکھوں میں سرما ڈال دو اور درود پاک پڑھتے ہوئے چلو۔ اور اگر اور کچھ شوق ہے تو صلاۃ و سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کعبے کے بدرود سجا تم پہ کروڑوں درود۔ آگے آگے یہ سلام پڑھتے درود پڑھتے چلو، خدا کی قسم ایک ایک پھول پر رحمت خدا بندی کر دو، اور وہ نکاح بڑا بابرکت نکاح بنے گا۔ وہ شادی گھر میں رحمت لائے گی۔ یہ شیطانی خود پر ناچنا مٹکنا چھوڑ دو۔ ناچنا بہادروں کا کام نہیں ہے، یہ زنخوں کا کام ہے۔ زنخے یہ کام کرتے ہیں۔ نبی کی امت مجاہد پیدا کی ہے، نبی کے ماننے والے دیندار وفادار اور جاندار بنائے گئے۔ اپنی زندگی کو تباہ اور داغدار مت بناؤ۔ رب کریم تمہارے چہروں کو پاکیزہ بنائے۔ حضرت شیخ کرمانی ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، میں وزیر اعظم ہوں لیکن صرف 3 دینار میں آج اپنی شہزادی کی شادی کر رہے ہیں۔ شادی ہو گئی، رات کے وقت یہ نوجوان نماز سے فارغ ہونے کے بعد حجرہ عروسی میں پہنچا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد دلہن اندر آئی، پانی کی سراہی رکھی ہے،
اس کے اوپر ایک سوکھی روٹی رکھی۔ دلہن نے دیکھا، تیز نگاہوں سے اپنے شوہر سے کہنے لگی کیا ہے یہ؟ تو کہا یہ باسی روٹی ہے، میں نے اس کو اس لیے بتا کے رکھا ہے کہ کل میں روزہ رکھوں گا، افطار میں کام آئے۔ بچی نے جب یہ سنا تو کہنے لگی میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ نوجوان نے کہا میں نے تمہارے باپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھ مفلس اور غریب کے گھر میں کوئی بچی نہیں رہ سکتی۔ تو بچی نے تیور بدل کر کہا سن لے، تیری غربت کی وجہ سے میں واپس نہیں جاتا۔ تو اس نے کہا پھر وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی اس لیے کہ تجھ پر اللہ کا توکل نہیں ہے، اللہ پر اعتماد کمزور ہے تیرا۔ یہ روٹی تم نے بچا کے کل کے لیے رکھی ہے، اور خدا پر توکل ہوتا اور رب کی عطا پر تجھے بھروسہ ہوتا، اور یہ روٹی بھی تو خیرات کر دے۔ میں اس لیے جا رہی ہوں، اے میرے سرکار سن لے، تیری غربت مبارک ہو، میں بھی بادشاہ اور وزیر اعظم کی بیٹی ہوں، لیکن میرا توکل رب پر مضبوط ہے۔ میرے باپ کو کیا ہو گیا تھا کہ تجھے پہچاننے میں غلطی کی، تجھے نیک حضرت سمجھا، اور جس کا خدا پر بھروسہ نہ ہو وہ نیک حضرت کیسے ہو سکتا؟ اس شوہر کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ یہ کون اپنے شوہر کو نصیحت کر رہی ہے؟ آج تو پناہ و سنہار نہیں ہے تو گھر بھاگ جاتی ہے بیٹے کی، اور وہ بیٹی خدا کی قسم، ارے اس کی محبت اور نبی کی سنت کی عقائدی کا ایک چھینٹا بھی ہماری ماں بہنوں پر پڑ جائے تو وہ سب فاطمہ زہرا کی قریب بن جائے۔ شہزادی کا مزاج دیکھو کیسی ہے، میں اس گھر میں نہیں رہوں گا، میرا توکل علی اللہ کمزور ہے، ضعیف ہے۔ شوہر اٹھا، روٹی اٹھا کر باہر گیا اور فقیر کو دے کر لے آیا۔ کہنے لگا آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی کوئی چیز بچا کر میں نہ رکھوں گا، کل کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، وہ رزاق کے مطلب ہے، ہماری روزیاں اپنے ذمہ کرم پر اس نے رکھی ہے۔ یہ توکل کے خلاف ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے متوکل بن جائیے، جی نہیں، آپ جمع بھی کیجئے لیکن نیک بارسا تو رہیے۔ اچھی بیویاں، اچھی بہویں، اچھی بہنیں اپنے گھروں میں دیکھیے، یہ ہے آپ کی زندگی جس میں ہزار رحمتوں کے نفوس بھرتے چلے جائیں۔ ہمارے معاشرے کی غلطیاں، شوہر کی بے راہ رویاں، یہ ہماری نیک خصلت بیویاں دور کر سکتی ہیں۔ انسان دیکھنے والا، سننے والا بنایا گیا ہے، اگر اندھا بن کر کے چلے اور شریعت کی روشنی کو سامنے نہ رکھے تو معاشرہ خراب سے خراب تر ہوتا چلا جائے گا۔ اے میرے دوستو، قرآن مجید کی ایک ایک آیت تمہیں ہدایت کا راستہ بتاتی ہے، اور جناب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہمیں شاہراہ زندگی پر چلنے کا سلیقہ عطا کرتی ہے۔ رب العالمین سارے نوجوانوں کو جوش ایمانی عطا فرمائے اور